बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कुर्बानी एक एक हुक्म है। तो आप देखते हैं 80 90 70 साल के बूढ़े से लेके जवान 20 साल का लड़का लड़की जाता है, हज उम्रा करता है, नमाज पढ़ता है, कुर्बानी, ज़कात और बाकी 95 हुक्म जो है वो पूरे करते नहीं। तो 70 80 साल का जो आदमी है वो अपनी औलाद को ये सिखा के जाता है कि ये मेरा तजर्बा है भाई, मेरा ये नॉलेज है, मैंने दुनिया देखी है, तो इस तरह से करना है। तो हिदायत की किताब से बाहर तो उसकी ज़िंदगी है। ये सारे जितने भी आलिम हैं इनकी हिदायत की किताब से बाहर खुद की ज़िंदगी है। जब ये खुद कुरान को फॉलो नहीं करते तो जो आम आदमी है, जो आलिमों का ये हाल है, तो जो आम आदमी है उसका क्या हाल होगा। तो ये सब की आपकी हमारी फिंगरप्रिंट यूनिक है। हर इंसान के पास जो नॉलेज है, अल्लाह कह रहा है ये जुदा जुदा हो गए फ़िरके, जिस फ़िरके के पास जितना इल्म है वो उसी में खुश है। तो आप देखते हैं जो फ़िरके बने हुए, उस ज़माने में भी फ़िरके बने हुए थे, तभी कुरान में आयत उतरी। तो अब जैसे डेमोक्रेसी के अंदर जिसके वोट ज़्यादा होते हैं वो जीतता है। तो अब आपकी जो नॉलेज है या आपकी जो कैलकुलेशन है वो मेरा घर, मेरे घर वाले, मेरी कंपनी, मेरी पार्टी, बस इतना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा शहर या मेरी कंट्री। और अल्लाह कुरान में जो अल्लाह का हिसाब है वो 8.25 अरब इंसान, पूरी दुनिया, पूरी जन्नत, पूरी दोज़ख, पूरी ज़िंदगी, पूरा कुरान। सारे अगर अपना काम अपने घर वाले देखेंगे तो यतीमों, मोहताजों, बेवाओं की मदद कौन करेगा, मिस्कीनों की, और इनकी कौन मदद करेगा। तो जब आप ये नहीं करेंगे अल्लाह का हुक्म, तो आपका जो कारोबार है ये रन नहीं हो सकता, नहीं चलेगा। 20 20 30 साल पुरानी 79 की 70 71 की मिलें, स्पिनिंग मिलें बंद हो गई। उन्होंने अपनी ख्वाहिशों के पीछे, अपने दिल की ख्वाहिशों पे, अपने तजर्बे के ऊपर भरोसा किया। अल्लाह की हिदायत की किताब से बाहर उन्होंने ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की, काम करने के। अब नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ठीक है, ऑफिस हम कंपनी अपने हिसाब से चलाएंगे, घर अपने हिसाब से चलाएंगे, तो वो एंड में नुकसान के सिवा कुछ भी नहीं है, ये आप समझ लें। तो कोई भी कारोबार, जैसे केपीटी का हाल है, सारे पोर्टों का हाल है, जो कस्टम का हाल है, वही सबका, शिपिंग लाइन का, एजेंटों का, ये सब का वही हाल है। जो पुलिस का हाल है वही कस्टम का, वही सारे आम लोगों का हाल है, वही उलमा कराम का हाल है। आप और मैं माशरे का हिस्सा है, हम आसमानों से नहीं आए। तो जो माशरे का हाल है, 100 शादियाँ, 50 तलाक है, 15 20 साल के लड़के मोबाइल पर्स के लिए बंदा मार देते हैं, 90% लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं, 60% गुर्बत है, 60% बीमारी है वर्ल्ड वाइड। तो ये अल्लाह का जो हिसाब है वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया के हिसाब से। एक को कोरोना होता सबको हो जाता। अल्लाह कह रहा है जिसने एक इंसान को बचाया उसने सारी दुनिया के इंसानों को बचाया, जिसने एक को कत्ल किया उसने सारी दुनिया के इंसानों को कत्ल किया। अब सवाल ये है कि एक आदमी 50 60 70 साल की ज़िंदगी तजर्बा अपना करके, दुनिया में एक्सपेरिमेंट करके, सीख साख के, वो अपना तजर्बा इल्म अपने साथ ही लेके चला जाता है। तो अल्लाह के रसूल इस उम्मत पे गवाह हैं, ये उम्मत एक दूसरे पे गवाह है। तो आप कैसे बचेंगे बताएं। ये जिस्म के आज़ा गवाही देंगे, अल्लाह के रसूल सामने गवाही दे रहे होंगे कि दीन कामिल हो गया। सारे अंबिया अलैहिस्सलाम शुरू से आखिर तक थोड़ी थोड़ी शरीयत के साथ में आए। अल्लाह के रसूल के ऊपर कामिल हो गया, ख़त्म नबूवत बाप बंद हो गया, बात कंप्लीट हो गई, कुरान हदीस सामने रख दी गई और कंप्लीट हो गया काम। तो असहाबा कराम थे, उन्होंने जंगें की, तबलीगें की, इबादत की। तो आप और हम कितनी जंगें करते हैं, कितनी तबलीगें करते हैं, कितनी इबादत करते हैं। अगर आप 70 80 साल के बूढ़े हैं और मस्जिद में लगे हुए अपनी नमाज, अपनी तस्बीह, अपने घर वाले, तो ये आप फिर रहेंगे माशरे के किसके साथ रहेंगे। कोई सिंधी बना हुआ, कोई बलोची बना हुआ, कोई पठान बना हुआ है, कोई वो अहले सुन्नत है, मैं देवबंदी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढमकाना हूँ। ये सब अल्लाह ने बनाए हैं, वो कुरान में इसका कोई जिक्र नहीं है। कुरान के अंदर इंसान है, जन्नात हैं, शयातीन हैं और फरिश्ते हैं। और अल्लाह ने कीड़ी की बात पसंद की। कीड़ी ने कीड़ियों को कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर तुमको कुचल ना दें, अपने अपने बिलों में आ जाएं। अब ये मजदूर कितनी मेहनत करते हैं, वो ऑफिस वाले को देख रहा है, ऑफिस वाला खुद हिदायत की किताब से बाहर है, उसकी ज़िंदगी खुद टेढ़ी पेढ़ी है। ड्राइविंग के अंदर आप देख लें, जो रोड पे ट्रैफिक का लॉ एक है, लेकिन कितने लोग ड्राइविंग के लॉ पे गाड़ी चलाते हैं। तो दुबई, सऊदीया प्योरीफाई करके ट्रैफिक को उसने लॉ इतना सख्त किया कि वो सारे प्योरीफाई होके सीधे हो गए। वो फाइन देख के ही उनकी तबीयत साफ हो जाती। तो प्योरीफाई करके इधर हमारा ये हाल है कि हमसे कचरा ही नहीं उठाया जा रहा, भंगियों का काम नहीं संभाला जा रहा, हमसे बिजली नहीं दी जा रही, पानी नहीं दिया जा रहा, क्योंकि आप हिदायत की किताब ना सुनते हैं, ना समझते हैं, ना उसके ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। प्राइम मिनिस्टर, वजीर आला, वजीर फलाना और ये सब बदली करने से क्या होएगा।
پارٹی بدلی کرنے سے کیا ہوئے گا؟ تو ایک بات سمجھ لیں، پوری زمین آسمان کے بیچ پوری دنیا میں اللہ کی حکومت ہے. آپ مرنے کے ٹائم پہ اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے، کیا تم خود ہی بن گئے یا کوئی تمہارا بنانے والا بھی ہے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں جب آدمی کو اس کا ٹائم آ جاتا ہے، تو جب ہم اس کی روح قبض کر رہے ہوتے ہیں تمہارے پیاروں کی، تو تم روح کو روک کیوں نہیں لیتے؟ اللہ اکبر. تو میرے بھائی ترجمے کے ساتھ قرآن سن لیں. یہ بہت بڑی بحث ہے کہ لوگوں کو میرے خیال سے، میرے حساب سے وہ بولے گا یہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان کر دیا. کوئی ہے جو سوچے سمجھے، کوئی ہے جو دماغ سے سوچے، دل سے سمجھے. تو اب وہ کہہ رہا ہے وہ تلاوت کے اوپر بات ہوگی، وہ بولے گا تجوید صحیح نہیں ہے، یہ ورڈ نہیں ہے، یہ اس کی میننگ ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے جو توجہ سے پوری بات کو سنتے ہیں پھر سب سے بہترین بات پہ عمل کرتے ہیں. سعودیہ کو ہاتھ نہیں کاٹنے چاہیے. اللہ نے ایک بات قرآن میں 3 جگہ لی ہے، جیسے کہ ABC گریڈ ہوتے ہیں، کہیں اللہ نے ہلکی وارننگ دی ہے، کہیں مڈل دی ہے، کہیں فائنل وارننگ دی ہے. تو آپ کو وارننگ دیتے نہیں ہیں، ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، سنسار کر دیتے ہیں. اور جب قرآن آپ پورا سمجھیں گے تو اس میں جب لکھا ہوا ہے کہ بہت کم علم والے، بہت کم ایمان والے لوگ ہیں، اکثر نادان ہیں، 8.25 ارب انسانوں کی بات ہو رہی ہے. پورا قرآن ہے، پوری دنیا ہے، خالی پاکستان نہیں ہے، خالی سندھ نہیں ہے، بلوچستان KP نہیں ہے، پوری دنیا، پورا قرآن، پوری جنت، پوری دوزخ. پاکستان میں جتنے لوگ انٹیلیجنٹ بولتے ہیں میں نے سندھ میں ٹاپ کیا، میں نے پنجاب میں ٹاپ کیا، میں نے MBA کیا، ماسٹرز کیا، اس کا MBA ماسٹر بننے کے ٹائم پہ اس کے بھی کام نہیں آئے گا. MBA ماسٹر اس نے کیا لیکن وہ لا اس کی فیملی اور اس تک ہی ہے. یہ قرآن ہے جو اس کو پڑوسیوں کے بھی حقوق بتاتا ہے، میاں بیوی کے، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار جتنے بھی اللہ نے بنائے ہیں ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے قرآن بتاتا ہے. جب آپ وہ بات نہیں سنیں گے، آپ اپنے حساب سے سارے الٹے پلٹے کر دیں گے تو 100 شادیاں، 50 طلاق ہے سمجھ لیں. تو ایک آدمی 50 60 70 سال کی زندگی گزار کے جاتا ہے اور نسلیں اس کی پیچھے بگڑ جاتی ہیں. جیسے عرب ہے، عرب کے پاس سعودی عرب میں کتنا پیسہ ہے، تو ادھر 100 شادیاں، 60% طلاقیں ہیں. تو ہر جگہ پوسٹ میں آپ دیکھیں گے ڈیورس عورت ہے، ویڈو عورت ہے، ڈیورس عورت ہے، سپریٹڈ عورت کے رشتے ادھر پوسٹوں پہ ڈر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے پیسے کا فائدہ کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کے گمراہی خریدی، تو ان کی تجارت نے ان کو کچھ بھی نفع نہیں دیا اور نہ ہی وہ راہیاب ہو سکے. یعنی کہ آپ ہدایت کی کتاب سے باہر نہ فائدہ کم کر سکتے ہیں کمپنی کا، نہ آپ جہنم سے بچ سکتے ہیں، یہ آپ سمجھ لیں. تو یہ جو پوری پاکستان ہے، پولیٹیکل اور یہ جتنی ریلیجس پارٹی اور جتنی پرائیویٹ اور گورنمنٹ کی ادارے ہیں، یہ دنیا اور آخرت کے نقصان میں ہیں اس ٹائم پہ، یہ آپ سمجھ لیں. اور پوری دنیا، اللہ کہہ رہا ہے پوری دنیا کے انسان خسارے میں، سوائے کن کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیا، حق کی تصدیق کی اور صبر کی وصیت کی. حق کی تصدیق کیا ہے؟ قرآن کی تصدیق کرنی ہے، ہر آدمی کو سننا سمجھنا ہے. اب اللہ کہہ رہے ہیں جو اللہ کی آیتوں پہ جھگڑتے ہیں ان کے دل میں کچھ نہیں، ارادہ عظمت ہے، یہ اس کو پہنچنے والے نہیں. تو ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں جو بھی آدمی آتا ہے وہ اپنی اس ریسرچ کے حساب سے بات کر رہا ہے. اگر آپ نے ہم نے 50 سال گزار کے ریسرچ کر کے پھر سیکھنا تھا تو پھر قرآن کس لیے تھا؟ پھر وہ جو بچہ 10 سال کا جب اس کی عادتیں بگڑ جائیں گی 20-30 سال میں جا کے، تو پھر وہ کیسے صحیح ہوئے گا؟ یہ قرآن اس لیے ہدایت کی نصیحت کی کتاب ہے. اللہ کہہ رہا ہے مومنوں کے سینوں کی شفا ہے، رحمت ہے، نور ہے، ہدایت ہے. اللہ کہہ رہا ہے اگر ہم قرآن نہیں اتارتے تو تم بھٹکتے پھرتے. تو آپ سمجھ لیں کہ یہ دنیا بھٹک رہی ہے. تو لہٰذا جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے. ترجمے کے ساتھ قرآن سنیں، اپنے باپ دادا کی قبروں پہ رحم کریں، جو گزر گئے، جو نئی نسل آ رہی ہے ان کے حال پہ رحم کریں. بیماریاں اتنی بڑھ گئی ہیں، اب یہ جو شرم گاہ کی اور زبان کے گناہ ہیں پوری دنیا میں، گالم گلوچ اور یہ شرم گاہ کا جو جتنی بھی وہ کیا بولتے ہیں زنا چلتے ہیں پوری دنیا میں، ایک بات سمجھ لیں اس کا وبال سب پہ پڑتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو بچایا، جس نے ایک کو قتل کیا اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو قتل کیا. اللہ کہہ رہے ہیں لوگوں تم کو ایک جان سے پیدا کیا، تمہارا واپس جلا اٹھانا، حساب کرنا اللہ کے لیے ایسا ہے. قرآن اگر آپ سیکھ لیں گے تو آپ کو پوری دنیا کا آڈٹ اکاؤنٹ سب نظر آ جائے گا کہ کتنے فائدے میں ہے، کتنے نقصان میں ہے. اللہ کہہ رہا ہے اللہ لوگوں کے بیچ گواہ کافی ہے اور اللہ حساب کرنے کے لیے کافی ہے. تو اگر اسی طرح چلتا رہا تو اب بچے آگے بیماری کے پولیو کے قطروں سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کو ہم کو یہ جتنے لوگ ہیں، یہ جو جتنوں کو جتنے عیدی ہوم میں بیٹھے بوڑھے لوگ، جی ہمارے گھر والوں نے ہم کو نکال دیا، تو انہوں نے قرآن سیکھ کے آگے اپنی اولاد کو نہیں بتایا ہے. اللہ اس کی پینلٹی لے رہا ہے اور اس کے گناہ دھو رہا ہے. اس کو آپ سمجھیں. گل پلازا فارغ ہو گیا، اللہ اس کے گناہ دھو رہا ہے، اس کو جنت دینا چاہ رہا ہے. لیبیا سیریا عراق فارغ ہو گیا، اللہ اس کے گناہ دھو رہا ہے، اس کو جنت دینا چاہ رہا ہے. تو دنیا تو ختم ہونی ہے، ایسا نہ ہو آخرت بھی چلی جائے. اس لیے لہٰذا جاگیں، پاکستان کو چاہیے اس کو جاگے، اور یہ اوپر سے نیچے تک سارے اپنی اپنی ہدایت. ایک آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ انگلی رکھی تو میں بھی وہ رکھوں، اور
یہ 2 ارب انسان ہے وہ بھی اس پہ رکھیں، بتاؤ اس میں کیا فرق ہے؟ آپ نے قل اعوذ برب الناس پہ انگلی رکھی تو میں بھی رکھوں اور 2 ارب مسلمان اور 8.25 ارب جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے یہ بھی رکھے اس کے اوپر، تو اس میں کیا ڈسپیوٹ ہے اور اس میں کیا فرق ہے؟ وہ عالم ادھر سے بتا رہا ہے، کوئی عالم قل اعوذ برب الناس بتا رہا ہے، کوئی الف لام میم بتا رہا ہے، یہ فرق ہے لوگوں کا۔ جو اس نے پڑھا سنا سیکھا، آپ نے ہم نے جو 50-60 سال میں پڑھا سنا سیکھا، جو تجربہ حاصل کیا، آپ کے اندر سے وہ نکل رہا ہے، قرآن گیا ہی نہیں تو وہ نکلے گا کہاں سے؟ تو اب یہ علماء کرام ہیں جو انہوں نے آگے پرانے لوگوں سے سیکھا، مسلک سیکھا، وہ مسلک کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ تبلیغ والا مسلک سیکھ کیا ہے، وہ بولے گا چلہ لگا لو، تسبیح کر لو، رات کو قیام اللیل کر لو اور قرآن پڑھ لو، تلاوت کر لو، ہزاروں سال سے تلاوت پہ چل رہا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ نہیں ہو سکا اللہ معاف کر دے گا، اللہ کہہ رہا ہے انسان کی کوشش دیکھی جائے گی، پھر اس کو پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، اس نے دولت دی، اس نے مفلس کیا۔ تو گیم دنیا میں دولت کا نہیں ہے، تو جتنے لوگ دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ اس کو چھوڑ کے یہاں جانا پڑے گا۔ تو لہٰذا پاکستان کو گٹر اوبر ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، نسلیں برباد ہو رہی ہیں، وہ بیچارے روڈوں پہ بھوکے ننگے لوگ چرسی موالی بن گئے۔ تو اگر یہ اللہ کے حکم پورے نہیں کرے گا، اس کو دنیا اور آخرت کے نقصان سے کسی کی سفارش اللہ کے رسول کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول نے چاچا ابو لہب کے لیے دعا کی، نہ اس کو ہدایت ملی، نہ وہ اس کو بچا سکتے ہیں جہنم سے۔ تو لہٰذا جو ہے یہ ساری چیزیں قرآن میں لکھا ہے۔ میرے حساب سے اللہ کہہ رہا ہے وما ادراک، تم کیا سمجھے؟ تو ہر آدمی اپنے علم، اپنے تجربے، اپنی عقل کی روشنی میں بات لیتا ہے۔ تو پاکستان اور دنیا میں لوگوں کا مینٹل لیول بہت ڈاؤن ہے، تو یہ نقل پہ چل رہا ہے، تو اس میں حق بات، سیدھی بات جا ہی نہیں رہی، وہ چلاکی ہوشیاری سیکھ رہا ہے۔ ایک بات سمجھ لیں، شیطان نے سب کو کہا تھا شیطان نے اللہ کو کہا تھا میں سب کو بھٹکاؤں گا اور سب کو گمراہ کروں گا۔ جزاک اللہ خیر، ویڈیو لمبی ہو گئی، پھر بات کریں گے۔ یہ KPT ہے 17 نمبر لانچ سیکشن، تو وہاں پہ آپ کو جو بات پہنچا سکتے ہیں پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ بڑا تکلیف دینے والا، ہر آدمی راستہ روک کے، ہر ڈپارٹمنٹ راستہ روک کے کھڑا ہو، کوئی کسی کو کام جانے سموتھ کرنا ہے کام کو، اگر یہ کام کو روکیں گے تو یہ جو کام ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ لہٰذا جیسے سٹیل مل بند پڑی ہے تو لوگوں نے کام نہیں کرنے دیا ہوگا، تو جب آپ جہالت میں جئیں گے تو ڈنڈا گھمائیں گے، اپنے سر ماریں گے یا دوسرے کے سر ماریں گے۔ تو اس کو پہچانے، آپ کی جو ڈیلنگ ہے وہ انسان کے ساتھ فرشتے، جنات، شیاطین، تینوں چیزیں ساتھ میں ہیں، اور سوچ سمجھ کے حق بات کرنی ہے، تصدیق شدہ جو اللہ نے اپروو کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہو میرا جینا مرنا نماز قربانی اللہ کے لیے۔ تو جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کہو، اور جو اللہ کہہ رہا ہے وہ سنو اگر بچنا ہے تو۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔